الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس دنیا میں مصیبت اور پریشانی اور تکلیفیں فرد پر بھی آتی ہیں اور قوموں اور ملکوں پر بھی آتی ہیں. ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کی جو جائز تدبیریں اختیار کی جائیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. مصیبت لاحق ہوئی، آدمی اس کے نکلنے کی تدبیر کرتا ہے، بیمار ہو تو علاج کراتا ہے، یا اور کوئی پریشانی ہو تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی حال جماعتوں کا بھی ہے. اس کے لیے جماعتوں پر بھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، ان کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کی جائے اور وہ جائز تدابیر ہوں تو اسلام اس کی تائید کرتا ہے. اس کے ساتھ اس نے دو باتیں اور بھی بتائی ہیں. اس نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. آگے فرمایا نماز کے بارے میں، یہ کہنا کہ نماز سے مدد حاصل کرو، کہنا تو آسان ہے، لیکن نماز کی پابندی جیسا کہ اس کی ہونی چاہیے یہ بہت مشکل ہے. نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی پابندی ہونی چاہیے اور یہ اس کے متعین وقت میں ادا ہونی چاہیے. اور اہل ایمان کی یہ پہچان بتائی گئی کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں.
اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مشکل کام ہے. نماز کی پابندی بظاہر 2 لفظ ہیں اور یہ مشکل ہے. یہ بات جو کہی گئی ہے اس کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں یہود ہیں. وہ نمازوں کو چھوڑ بیٹھے تھے. تو فرمایا کہ یہ مشکل ہے. ہاں یہ مشکل ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جن کے دلوں میں اس کا خوف ہے اور جن کے سر اس کے سامنے جھکتے ہیں. الا علی الخاشعین. پھر فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو یہ سمجھتے ہیں, یہ خیال کرتے ہیں, بلکہ جن کا یہ یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا ہمیں اپنے رب کا سامنا کرنا ہوگا, اس کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. جن لوگوں میں یہ کیفیت ہو ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. اب آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے, جائزہ لے سکتا ہے. اسی طرح اسی سلسلے میں آگے بڑھ کے کہا کہ نماز, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, جو لوگ اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. اس سے تو ہمارے فقہاء نے مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ نماز ہو تو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. قرآن نے کہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آدمی اگر الگ سے پڑھ لیتا ہے وہ بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ بھی نمازی ہے, لیکن اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. تو پہلی بات یہ کہی گئی صبر کے ذریعے تمہیں مدد حاصل کرنی ہوگی. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کیسی ہی مصیبت آئے, آزمائش کسی بھی قسم کی ہو, کسی بھی طرح کے امتحان سے آدمی کو گزرنا پڑے, آدمی اپنے موقف پر جمع رہے, کوئی چیز اسے اس کے مقام سے نہ ہٹائے. اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ بیٹھے, اپنا راستہ چھوڑ بیٹھے اور دوسروں کے دباؤ میں آ جائے. تو کہا گیا نہیں, کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں, جن کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی, جھکا نہیں سکتی, زیر نہیں کر سکتی. اور اگر کسی کے دباؤ میں آ کے آدمی اپنا موقف چھوڑ دے, اپنے مقام سے ہٹ جائے, دوسروں کی سی بولی بولنے لگے, تو یہ صبر نہیں ہے, یہ امتحان نہیں ہے. قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جمیں اس طرح کہ دنیا کو معلوم ہو کہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان نہیں ہے. یہ اپنے موقف پر جان دے دیں گے لیکن وہاں سے ہٹیں گے نہیں. یہ صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو کہا مدد اللہ کی چاہو لیکن اس صبر کے ساتھ. ہم تو صرف دعائیں کرتے ہیں, قرآن نے کہا اللہ کی مدد چاہو, استعانت کے لیے کہا ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ مدد کے لیے, دعائیں کرو, لیکن صبر کے ساتھ. صبر اگر نہیں ہے, استقامت نہیں ہے,
پامردی نہیں ہے، اور جو چاہے آپ کو اپنے مقام سے ہٹا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، دعائیں ہیں آپ کی. تو فرمایا گیا کہ صبر کرو اور اللہ کی مدد چاہو. تو اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان اس پہلو سے بھی لیتا ہے کہ وہ کتنا اپنے مقام پر جمع ہوا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ نماز سے مدد حاصل کرو. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے قریب کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. اس سے بہتر طریقہ دنیا نے نہ معلوم کیا ہے اور نہ کوئی امکان ہے. قرآن میں کہا گیا ہے انسان جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے. ایک جگہ فرمایا کیا، اگر اللہ کو یاد رکھنا چاہو تو نماز قائم کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے تمہیں یاد رکھنا ہوگا اور اس کے لیے نماز ضروری ہے. نماز کے بغیر آدمی اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ کتنے ہی دعوے کرے. لیکن اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو جائے. اور جب آدمی اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک خوبی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. جو بھی مسئلہ آیا اس نے اللہ کے سامنے رکھا، کسی انسان کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر صلی، جب کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی کبھی تو آسمان پر بادل دیکھ کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، تو یہ تو بادل آ رہے ہیں، تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے. کہا عائشہ تمہیں معلوم نہیں رضی اللہ عنہ کہ قوم نے یہی کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، بادل ہیں برسیں گے، لیکن اللہ نے کہا یہ بادل نہیں ہیں، عذاب ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بادل رحمت کے بادل ہیں اور وہ کیفیت نہ ہو جو قوم عاد کے ساتھ ہوئی. تو میرے دوست اور ساتھیوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے آدمی کے اندر نماز سے استقامت پیدا ہوتی ہے. قرآن میں کہا گیا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دلا پیدا کیا ہے، جمتا نہیں ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی راحت پہنچتی ہے، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، آسائش اور راحت فراہم ہونے لگی، منوعا، سمیٹنے لگتا ہے، دیتا نہیں ہے کسی کو، یہ تو مجھے مل رہا ہے. اس کے بعد فرمایا الا المصلین، نمازی ایسے نہیں ہوتے. جو نمازی ہیں ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے. قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ نماز پڑھنے والا ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. وہ ثابت قدم اسی لیے رہتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ نماز سے آدمی کا کردار بلند ہوتا ہے.
قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ نمازیوں کا کردار کیسے ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے. ایک اور موقع پر فرمایا جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان میں بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے، لیکن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی. ان کے اندر جو کردار تھا وہ نمازوں کی وجہ سے تھا، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی. واتبعوا الشهوات، نمازیں ضائع کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواہش کے پیچھے چلنے لگے. آدمی کا دل جو چاہے اس پر عمل کرنے لگے، جو خواہش چاہے اسے اپنے پیچھے چلائے. دولت کی خواہش، حرص کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، عزت اور شہرت کی خواہش، عورتوں کی خواہش، مردوں کی خواہش، کوئی بھی خواہش سے اپنے پیچھے چلا سکتی ہے. فسوف یلقون غیا، بہت جلد یہ جہنم کا مزہ چکے. فسوف یلقون غیا کا مطلب یہ ہے اس گمراہی کا صلہ لازماً سامنے آ کے رہے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آدمی نے نماز چھوڑ دی اور خواہشات کی اتباع کی اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. تو نماز کے ذریعے انسان کا کیریکٹر بلند ہوتا ہے، اور جس کا کیریکٹر بلند ہو اسے دنیا زیر نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں جو آدمی چور ہو، بددیانت ہو، دھوکے باز ہو، وہ تو اپنے آپ کو خود ہی مجرم سمجھتا ہے اور دوسروں کے سامنے اس ہمت سے بات نہیں کر سکتا جیسے ایک دیانتدار انسان بات کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، کمزور ہو، نادار ہو، لیکن اس کے اندر وہ ضرورت نہیں آتی جو ایک باکردار انسان کے اندر آتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ صفت کسی کے اندر ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین پر جم جاتے ہیں. قرآن نے کہا یہ کوئی نظریاتی بات ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے انبیاء کی تاریخ ہے. ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ایسا ہوا بھی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں ہوا ہے. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے. فما وہنوا لما اصابهم، جو تکلیفیں پہنچی اس کی وجہ سے وہ تھوڑ دلے نہیں ثابت ہوئے. وما ضعفوا، کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. وما استکانوا، دشمن کے سامنے نہیں جھکے. واللہ یحب الصابرین، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو ایک پوری تاریخ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے دین کے لیے اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کا جذبہ ہے.
اور جہاں یہ جذبہ ہے کسی نہ کسی عنوان سے اسے کچلنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے ہر جگہ، چاہے مسلمان اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں، ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ بہرحال یہ جذبہ بیدار ہو چکا ہے کہ اسلام ہی کو سربلند ہونا چاہیے۔ اور یہ جسے آپ عرب بہار کہتے ہیں، عرب اسپرنگ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بھائی ہر انسان کچھ حقوق لے کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ حقوق ہمیں ملنے چاہیے، اور جس طریقے حیات کو ہم پسند کریں اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریسی اس کے علاوہ ہے کیا؟ کہ آدمی کو آزادی ہو اور جس طریقے زندگی کو وہ پسند کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی اسے آزادی حاصل رہے۔ تو یہ بات جب کہی جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر وہ اسی بے دینی کے راستے پر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، جہاں خدا کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے، لوٹ گھسوٹ ہے، رشوت ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، آپ کو آزادی ہے۔ لیکن جہاں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ آزادی اسلام کے نام پر لی جا رہی ہے اور اسلام پر عمل کے لیے لی جا رہی ہے، وہاں کوئی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کبھی ہو سکتا ہے ہمدردی میں دو لفظ کہے جائیں، لیکن آپ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے پورے عرب ممالک میں کیا صورتحال ہے کہ وہاں اس آزادی سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے جس آزادی کا جمہوری ممالک ہر وقت ڈنکا پیٹتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آزادی کے علمبردار ہیں۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اگر کسی غلط کام کے لیے برداشت کرتے تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس میں ان کی تائید کیجیے۔ وہ تو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے بہتر دعوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ بتاؤ، اس سے بہتر بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے بتاؤ، تم خود بتاؤ۔ دنیا میں بہت سی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس سے بہتر آواز بھی کوئی ہے؟ اس سے بہتر کلمہ بھی کوئی ہے؟ اس سے بہتر پیغام بھی کوئی ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کہے آؤ اللہ کی طرف؟ اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کے لیے، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کریں، ان کو اس کا موقع ملنا چاہیے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوگا کہ ان کو اس موقع سے محروم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ظالم کی نیت بری ہوتی ہے تو وہ دلیل سے بات نہیں کرتا، طاقت سے بات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے پانی گدلا کیا ہے میرا، کہتا ہے تو نے نہیں، تیری ماں نے گدلا کیا تھا، لہذا تجھے پھاڑ کھانے کا حق مجھے حاصل ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ نازک حالات ہیں جن سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ان حالات سے واقف نہیں ہے؟ قرآن نے جو راستہ دکھایا تھا، الحمدللہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اس صبر اور خدا سے تعلق کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ وہ صبر کا بھی ثبوت دے رہے ہیں اور اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت بھی فراہم کر رہے ہیں کہ اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہے، وہ اللہ کو بھولے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی نمازیں، ان کا ذکر و فکر اور ان کا اخلاق کا پابند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین و اخلاق کے پابند ہیں۔ ہم سب کی ان لوگوں کو، ان نیک لوگوں کو کی تائید حاصل ہونی چاہیے اور ان کے پر ہونے والے ظلم کے خلاف آپ سب کو اور ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم وربنا